اس طرح کے بکواس کر کے رب ذوالجلال کی ذات میں پھر بھی یہ شخص دندناتا پھر رہا ہے پاکستان کی سرزمین کے اندر کہ اس نے ہمارے اللہ کو کتنے تانے دیے، کتنی گالیاں دی۔ یہ جتنے بھی بکواس ہیں عمر جلیل کے میڈیا کے اوپر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 14 صدیاں پہلے کا حکم ہے کہ جب بھی یہ کوئی بات سنو تو کہو آمنت باللہ۔ کس طرح کا جانور ہے یہ عمر جلیل کہ اس کو سورہ اخلاص کا نہیں پتا کہ سورہ اخلاص میں رب کا تعارف کیا ہے، اللہ کہتے کس کو ہے۔ یہ کہتا ہے کہ پھر رب کو چاہیے تھا کہ اپنے لیے معاذ اللہ مؤنث بناتا، اس نے مؤنث کیوں نہیں بنائی؟ تو اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جوڑ کا ہے ہی کوئی نہیں۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، جب یہ قرآن کہہ رہا ہے تو یہ عمر جلیل اس حکم کے مقابلے میں آگے رب ذوالجلال کا مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ رب کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کی بیوی نہیں ہے، اور جو چھڑا چھانڈ وہ لوگ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ کفار کے اندر بھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کسی کافر ملک میں کوئی ابو جہل جیسا کافر بھی ایسا کہتا ہو، جس طرح کے کفریات اس شخص نے بکے ہیں، اور ابھی تک کسی کے کان پر جو ہی نہیں رینگ رہی۔ آج اللہ کو گالیاں دی گئی برسر عام، کہاں ہے وہ پیران طریقہ، کہاں ہیں وہ لوگ لیڈرشپ والے، کیوں نہیں بول رہے؟ افسوس، جس ناموس کے لیے، اللہ کی جس شان کے لیے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں اللہ کے دین، اللہ کی شان کی سربلندی کے لیے اقتلوا، مجھے شہید کر دیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتلوا، پھر مجھے شہید کر دیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتلوا، پھر مجھے شہید کر دیا جائے۔ آج اس مملکت خداداد پاکستان کے اندر اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ مجھے افسوس ہے اس پورے مجمع پر کہ وہ یوں ٹھٹھا مذاق میں لگے ہوئے تھے جیسے کوئی اپنے جیسا معاذ اللہ گرا ہوا کوئی دوست ہوتا ہے اور اس کے بارے میں لطیفے بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے سب سے بڑی دہشت گردی، جو رب کو گالیاں دے، اس سے بڑا دہشت گرد کون ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرض علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ
وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سربراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام حضرت شاہ جلال ریسرچ سینٹر کے اندر آج سبحان اللہ سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہمیں تقدیس الوہیت، تنزیہ باری تعالی کے لحاظ سے جو ہم پر فرض عائد ہوتا ہے اسے بطریق احسن نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرب قیامت کے فتنوں کی جو کثرت ہے، فتنے اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ جو بلاسفیمک کلچر ہے، اللہ والوں کے خلاف بلاسفیمی کرنے والے، اللہ کے رسولوں علیہم الصلاۃ کے خلاف بد زبانی کرنے والے، مقدس ہستیوں کے خلاف بد زبانی کرنے والے، ان کی بد زبانی خود رب ذوالجلال کے بارے میں بھی سامنے آنے لگی۔ افسوس ہے کہ پاکستان جو کہ کلمہ اسلام کی بنیاد پہ قائم ہوا ہے، اس کے صوبہ سندھ کے اندر ایک مجمع عام میں ایک ناہنجار نے اللہ جل جلالہ وحدہ سبحانہ کی ذات کے بارے میں وہ کفریات بکے، وہ گالیاں دیں، قرآن مجید برہان رشید کی آیات کا برملا مذاق اڑایا، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف مبینہ طور پر اس نے زہر اگلا، اور لوگ جو مجمع عام میں بیٹھے تھے اس کے تمام بکواسوں پر اور توہینوں پر معاذ اللہ ہنس رہے تھے۔ ایسے موقع پر جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ قائل تو ملعون قرار پایا ہی ہے، جو اس کے ساتھ ہنس ہنس کر اسے داد دے رہے تھے اور ہنس کر اس کے ساتھ تضحیق کے اس ملعون عمل میں شریک ہو رہے تھے، ان سب کا ایمان بھی تباہ و برباد ہوا۔ افسوس یہ ہے ایسا کام تو ہمیں کسی دارالکفر میں بھی برداشت نہیں، یہ دارالاسلام پاکستان کے اندر ایسا ہوا اور ابھی تک اس سلسلہ میں کوئی مواخذہ نہیں کیا گیا۔ وہ کس تنظیم نے پروگرام آرگنائز کیا تھا، وہ شرکاء اور بالخصوص وہ نام نہاد شخص جس کا نام عمر جلیل بتایا جاتا ہے، اس نے تو کفریات کی حد کر دی۔ شاید ابو جہل نے بھی اس انداز کی گالیاں اللہ کو نہ دی ہوں جیسی گالیاں اس نے رب ذوالجلال کو دی ہیں، اور اس اسلامی سلطنت کے اندر اس شیطان صفت انسان کے خلاف ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس کی جو گفتگو وائرل ہوئی ہے سندھی زبان کے اندر، اس گفتگو کے اندر 10 ایسے ابواب ہیں اس مختصر گفتگو میں کہ جس میں سے ہر باب کے اندر آگے
انتہا درجہ کی گستاخیاں ہیں، یعنی 10 گستاخیوں کے چیپٹر ہیں، اور اس میں پھر گستاخیوں کے مختلف آگے اقسام ہیں۔ اس کے وہ ملعون کلمات اور کلمات کفر، نقل کفر، کفر نباشد کے اصول کے تحت چند الفاظ مجبوراً بولنے پڑیں گے کہ اس نے کہاں تک جسارت کی ہے، ورنہ پورے اس کے جو کلمات ہیں وہ زبان سے دہرائے نہیں جا سکتے کہ جس حد تک اس نے ذات باری تعالی کی توہین کی ہے، اور جو وہاں موجود تھے لوگ ان کا اور اپنا ایمان برباد کیا ہے۔ اس کی اس گفتگو کے اندر سب سے پہلے اس نے علوم باری تعالی پر حملہ کیا ہے۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، رب ذوالجلال کے علم کے لحاظ سے اس نے متعدد اعتراض کیے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو الجھن میں ڈالا، استغفر اللہ، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور پھر ایک جگہ جا کے کہتا ہے اللہ تجھے پتہ ہی نہیں، استغفر اللہ۔ رب ذوالجلال کے علوم، اس کی ابھی ایک جھلک میں قرآن مجید سے پیش کروں گا کہ جو ہماری الہامی کتاب ہے وہ ہمیں اللہ کے علوم کے لحاظ سے کیا بتاتی ہے، اور یہ شیطان صفت انسان کیا بکواس کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس گفتگو میں اس نے اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کیا، جبکہ کوئی بھی مومن مسلمان اللہ تعالی کے فیصلوں کے مقابلے میں دم بھی نہیں مار سکتا، چہ جائے کہ تنقید کرے۔ مثلا اس نے یہ کہا کہ رب ذوالجلال نے صرف مردوں کو نبی کیوں بنایا ہے، عورتوں کو بھی نبی بناتا، اس نے کچھ عورتیں 10-15 کیوں نہیں نبی بنائیں؟ تو اس طرح کے وہ رب ذوالجلال پر، اس کے فیصلوں پر اعتراض کی اس نے جسارت کی، جو کہ کفر در کفر اور توہین در توہین ہے۔ تیسرے نمبر پر اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے آپ کو رب ذوالجلال سے افضل قرار دیا۔ اس نے یہ بکواس کی کہ اللہ تعالیٰ کو ماں اور ممتا کا معاذ اللہ پتہ نہیں، چونکہ اسے کسی ماں نے جنم نہیں دیا، اور مجھے ماں نے جنم دیا ہے، میں جانتا ہوں کہ ماں کیا ہوتی ہے اور ممتا کیا ہوتی ہے معاذ اللہ۔ تو اس طرح اس انداز میں رب ذوالجلال میں اس نے معاذ اللہ ایک نقص بیان کرنے کی کوشش کی، اپنی افضلیت کی طرف واضح لفظوں میں اس نے الفاظ بولے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو تو میں اللہ سے نہیں مانگوں گا، میں کوئی اللہ جو ہے وہ خدا خدا بن کے رہے، وہ چیف منسٹر نہ بنے، میں نے کوئی اس سے ٹھیکے لینے ہیں، استغفر اللہ۔ اس طرح کے جملے اس نے بکواس کیے۔ چوتھے نمبر پر اس نے رب ذوالجلال کو ننگی گالیاں دیں، جس میں اس کا یہ لفظ ہے کہ وہ کہتا ہے اے خدا، معاذ اللہ کہتا ہے تو بد نصیب ہے۔ تو رب ذوالجلال کے لحاظ سے اس نے یہ لفظ بولے، پھر کہتا ہے تجھے پتہ ہی نہیں، اور پھر جس مقام پر یہ جا کے بیان کرتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ سنگل ہے، یعنی چھڑا چھانڈ ہے، اللہ کی بیوی نہیں، تو وہاں یہ کہتا ہے کہ جو اس طرح کہو لوگ تو اس کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ معاذ اللہ اتنی بڑی بڑی گالیاں اس نے اپنے گھڑے ہوئے فلسفوں کے مطابق اور اسلام کی تعلیم کے خلاف اس نے رب ذوالجلال کی ذات کو دی ہیں۔ ایسے ہی 5ویں نمبر پر اس نے رب ذوالجلال کی شان اقدس میں تنقیص، یعنی کمی کے جو مختلف انداز ہیں بیان کرتے ہوئے ان کو
اپنایا ہے اور جس میں اپنی طرف وہ یہ چیز ظاہر کرتا رہا ہے کہ میں کہیں افضل ہوں، اور کہتا ہے میں خوش نصیب ہوں کہ میں خدا نہیں ہوں، اور خدا جو ہے وہ معاذ اللہ بد نصیب ہے، اور یہ کہ اگر وہ انسان بن کے آئے تو اس کو تو رہنے کے لیے کرائے کا مکان بھی کوئی نہیں دے گا۔ یعنی اس طرح کے جملے اس نے ایسے ایسے بے سر و پا بولے کہ جن میں تہ در تہ توہین ہے، تہ در تہ گستاخی ہے، کفریات ہیں، اور وہ گالیاں ہی گالیاں ہیں جس جہت سے بھی ان کو دیکھا جائے۔ چھٹے نمبر پر اس نے اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے اعتراض یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مؤنث کیوں نہیں بنائی۔ اس فیصلے پر بھی رب ذوالجلال پر معاذ اللہ اس نے تنقید کی۔ ساتویں نمبر پر اس نے اللہ تعالیٰ کو محتاج قرار دیا۔ معاذ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تو اتنے مسائل ہیں کہ گنتی سے باہر ہیں، اتنی اس کی مشکلات ہیں، اور اس طرح کے الفاظ اس نے معاذ اللہ رب ذوالجلال کی ذات کے بارے میں بولے۔ آٹھویں نمبر پر یہ جو جتنی گفتگو سننے کو اس کی مجھے ملی ہے، اس میں وہ مکالمے کا، اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کا دعوے دار ہے کہ اے اللہ، اے خدا، میں یہ کہتا ہوں، میں تو اس سے پوچھتا ہوں، پھر کہتا وہ مجھے جواب دیتا ہے، میں اس پر اعتراض کرتا ہوں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کا اس کا انداز ہے یا دعویٰ ہے، یہ بھی بہت بڑی توہین ہے، اللہ کی ذات پر افتراء ہے۔ اس نے جھوٹ باندھا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، یعنی اس کی رب سے اس کی حیثیت ہی نہیں کہ یہ گفتگو کرے اور مکالمہ ہو، اللہ اس کو جواب دے، یا اس کی یہ صلاحیت ہو کہ یہ رب سے کلام کر سکے جس کلام کا، جس انداز میں اس کا دعویٰ ہے۔ تو اس طرح اس نے ذات باری تعالیٰ پر بہتان باندھا ہے۔ 9ویں نمبر پر اس نے رب ذوالجلال کی صفات پر اعتراض کیا ہے، یعنی ذات پر اعتراض علیحدہ ہے، اور ذات کی جو صفات ہیں رب ذوالجلال کی، اس پر اعتراض علیحدہ ہے، اور اس نے رب ذوالجلال کو حاجت روا مشکل کشا ماننے سے انکار کیا ہے معاذ اللہ، کہ رب ذوالجلال کے اختیارات جو ہیں، جو امر کن اس کا ہے، اس کا اس نے انکار کیا ہے۔ اور 10ویں نمبر پر اس نے جو رب ذوالجلال کی طرف سے دعوت ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اس چیز پر بھی اس نے تنقید کی ہے کہ اللہ ایسے کیوں کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ تو معاذ اللہ یہ یعنی تنقید توہین کے 10 بڑے ابواب ہیں اس کی گفتگو کے اندر، اور اس میں آگے اگر تفصیلاً ہر جہت پر جو کفریات مرتب ہوتے ہیں وہ بیان کیے جائیں تو بہت لمبا سلسلہ ہے۔ یہ شخص اپنے طور پر صوفی ہونے کا دعوے دار بھی ہے۔ معاذ اللہ تصوف کفریات کو نہیں کہا جاتا، اور یہ جو ایجنڈا ہے وحدت ادیان کا امریکہ کی طرف سے، اور بالخصوص سندھ کے اندر بڑی فنڈنگ کی گئی ہے کچھ چینلوں کو سندھی زبان کے اندر اسلام کے خلاف، وہ اسی طرح کی یہ سارے کرتوت ہیں ان کے، اور یہ اسی کا ایک شاخسانہ ہے جو امریکہ بیٹھ کر یہاں پاکستان کے اندر کچھ چینلوں کے ذریعے سے دین کے خلاف بغاوت کروا رہا ہے۔ یہ تصوف نہیں ہے۔ اس نے اپنی گفتگو میں جو بات کہی وہ میں آج کچھ لوگوں کو وارننگ کے لحاظ سے بھی بتانا چاہتا ہوں جو اس طرح کا ایک ماحول چاہتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ میری ماں جو ہے، یعنی یہ بتاتا کہ میں ایسا کیوں ہوں، میری ماں جو ہے وہ مجھے مندر میں بھی لے جاتی تھی، گرجے میں بھی لے جاتی تھی، مجلس میں بھی لے جاتی تھی، وہ ہر طرح کے لوگوں میں مجھے لے جاتی تھی، خواہ وہ کرسچن ہوں، خواہ وہ کوئی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، اور میرا باپ بھی ماں کو روکتا نہیں تھا کہ تو میرے بیٹے کو خراب کر رہی ہے۔ تو میں نے اس ماحول میں کہ میں صوفی، میری ماں جو ہے وہ صوفیانہ طبیعت کی تھی، اس کے بقول یہ بد دین ہونا اور لبرلس انداز میں وحدت ادیان کا قائل ہونا، اس کو وہ تصوف کہتا ہے، اور پھر اپنی ماں اور اس کے لحاظ سے اپنا انداز بیان کرتا ہے۔
تو اس گفتگو کے لحاظ سے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، اب چند ضروری وضاحتیں کہ اس کا شرعی طور پر اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے اور پھر اس جرم کی سزا کیا ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم رب ذوالجلال کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں اور خالق کائنات جل جلالہ کی ذات اور صفات کے لحاظ سے ہمیں قرآن و سنت کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق آج بھی ایمان میسر ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ جس طرح کی اس شخص نے گفتگو کی جب جاہلیت کے اندر ابو جہل کے ٹولے کے لوگ ایسی باتیں کرتے تھے، تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان لوگوں نے اپنے رب کی قدر ہی نہیں پہچانی کہ رب کی شان کیا ہے، رب کا مقام کیا ہے، رب ہوتا کون ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، جو اس کی قدر کو جاننے کا حق تھا۔ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرنے والے، رب کو جسم ماننے والے، رب کے لحاظ سے مؤنث کی باتیں کرنے والے، رب کے لحاظ سے اس طرح کے سارے تصورات جسمانیت کے اور مادیت کے بنانے والے، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے قدر پہچانی نہیں کہ یہ بات رب کے موضوع پر کر رہے ہیں اور کتنی گری ہوئی بات کر رہے ہیں۔ ساتھ خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ نوح میں یہ ارشاد فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہے کہ تم اپنے اللہ کے لیے وقار کی بات نہیں کر رہے، اپنے اللہ کی عزت اور احترام کی بات نہیں کر رہے، اللہ کے لحاظ سے تم اتنی بے ادبیاں کر رہے ہو۔ یہ للہ وقارا کی ایک تفسیر کے لحاظ سے یہ اس وقت بھی جھنجھوڑا گیا تھا کہ ذات باری تعالی تمہارے وہم سے، خیال سے، گمان سے، تصور سے کہیں بلند و بالا ہے، تم کبھی بھی اسے اپنے اوپر یا مخلوقات کے اوپر قیاس نہ کرو۔ اور خالق کائنات جل جلالہ نے یہ حکم دیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم یہاں موجود ہے، تو پہلے نمبر پر خود رب ذوالجلال کی توقیر کا حکم دیا گیا قرآن مجید برہان رشید میں۔ اور تسبیح سبحان اللہ کہنا یہ ورد وظیفہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر بندہ اعتراف کرتا ہے کہ رب ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، جو چیز بھی اس کی الوہیت کے منافی ہے رب اس سے پاک ہے۔ یہ ہمیشہ ایک طریقہ دیا گیا امت مسلمہ کو، اور انسان کی تخلیق کے وقت جب فرشتے کہہ رہے تھے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، رب تیری تسبیح کے لیے تو ہم کافی ہیں، ہم ہر وقت تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری عیوب سے پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرشتوں کو فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اور پھر ایسے ایسے انسان انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین، صالحین، مقربین تسبیح بیان کرنے کے لیے آئے کہ جن کا انداز فرشتوں سے کہیں اونچا تھا۔ افسوس کہ اس جیسے ناہنجار بھی انسانی شکل میں شیطان، جو آج جس نے سندھ کے اندر سندھی زبان میں یہ سارے خرافات بکے کہ تقدیس کا مضمون اتنا اہم مضمون ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، قرآن مجید میں جا بجا اس چیز کے لحاظ سے لفظ سبحان کا استعمال کیا گیا۔ جب بھی کفار نے اللہ کی الوہیت کے خلاف باتیں کی جس انداز میں بھی کی، تو حکم آیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تمہارا رب جو رب العزت ہے وہ ان ساری باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بکواس کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے
نبیوں نے ہر زمانے میں سبحان کہہ کر اللہ کی ذات کا دفاع کیا، اللہ کی صفات پہ پہرا دیا، اللہ کی ناموس، اللہ کے احکام، اللہ کی تعلیمات پر پہرا دیا۔ اور آج ہم اللہ کے گناہگار بندے اسی موضوع پر اللہ کے دربار میں حاضر ہیں اور اپنے جینے کا ثبوت دے رہے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ رب ہماری اس معمولی سی کاوش کو قبول کر لے کہ یہ جس نے یہ بکواس کی، جن کا ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اور ہم اسی آیت کے ساتھ اپنی گواہی پیش کرتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اور یہ کہتے ہیں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، کہ میرا رب جو ہے وہ پاک ہے، ایسا رب جو کہ اعلیٰ ہے، ایسا رب جو کہ عظیم ہے۔ اور اس سلسلہ کے اندر رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں جو ہمیں احکام دیے، اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں، ان کو اس وقت اجاگر کرنا ضروری ہے۔ یہ طبرانی معجم اوسط کے اندر حدیث شریف موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کے لحاظ سے ہمیں کیا ہدایت کی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 6319 ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفکروا فی آلاء اللہ ولا تتفکروا فی اللہ، فرمایا تم اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو کہ تم کر ہی نہیں سکتے، اللہ کی ذات میں ولا تتفکروا فی اللہ، اللہ کی ذات کے اندر اپنی عقل نہ دوڑاؤ، چونکہ تمہاری عقل ناقص ہے، اس ذات کی کسی تجلی کی ایک جھلک کے سامنے بھی پوری نہیں اتر سکتی۔ فرمایا تم تفکروا فی آلاء اللہ، آلہ ہے اللہ کی نعمتیں، کہ اللہ کی نعمتوں میں فکر کرو، غور کرو، تدبر کرو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اندر تدبر کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں میں غور کر کے اللہ کی بڑائی کو دیکھو، اور خود اللہ کی ذات میں فکر نہ کرو۔ یہاں عقل دوڑاؤ گے تو پھنس جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے اور بھٹک جاؤ گے اور پورے نہیں اتر پاؤ گے، اور شکوک و شبہات کے دلدل میں پھنستے چلے جاؤ گے۔ تو اللہ کو سامنے رکھ کر اس طرح کے یہ جو گماشتے ہیں، ان کی گمراہی کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اجسام کو سامنے رکھا ہوا ہے، انسان کو سامنے رکھا ہوا ہے، اور انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کو سامنے رکھا ہوا ہے، اور اس کو سامنے رکھ کر پھر اللہ کی ذات کو سوچ رہے ہیں، اور وہی چیزیں اللہ کی ذات کے اندر اس کو منطبق کرنا چاہتے ہیں، خواہ کوئی اس کو تصوف کا نام دے، خواہ کوئی اس کو جدید اپنے براڈ مائنڈڈ ہونے کا اس کو ہو، یا جو بھی صورتحال ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صراط مستقیم ہمیں عطا فرمایا ہے کہ رب کی آلاء میں، نعمتوں میں، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، چلتی ہواؤں میں، بہتے دریاؤں میں، بہاروں میں، پھولوں میں، شبنم میں، ہر چیز میں غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، لیکن فرما وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ، اللہ کی ذات کے بارے میں اپنی عقل کو روک کے رکھو۔ یہ عقل کی آزمائش ہے کہ تم یہاں تمہارے پاس ایسے سورسز نہیں کہ تم پورے اتر سکو، تو پھر تم رب ذوالجلال کے لیے وہ چیزیں بیان کرنا شروع ہو جاؤ گے جو اس کے شایان شانی نہیں ہے۔ تو اس واسطے تم اپنے آپ کو روک کے رکھو۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی طرف، جس کا فرد یہ شخص بھی ہے عمر جلیل، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے نشاندہی فرمائی تھی کہ تخلیق کے مسئلے پر کچھ لوگ گفتگو کریں گے اور چلتے چلتے یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ پھر اللہ کو کس نے بنایا،
پھر اللہ کیسے بنا؟ پھر اللہ کی معاذ اللہ ماں کون ہے یا ماں نہیں ہے یا کیا صورتحال ہے، وہ کیسے عدم سے وجود میں آیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسی باتیں کرے گا وہ شیطان قرار پائے گا۔ اس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے شیطان کا لفظ استعمال کیا۔ کتاب الایمان مسلم شریف کے اندر ہے، حدیث نمبر 214 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یأتی الشیطان احدکم، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آئے گا، شیطان آئے گا، فیقول، وہ کہے گا، سوال کرے گا، من خلق کذا، من خلق کذا، یعنی تم سے پوچھے گا آسمان کس نے پیدا کیا، زمین کس نے پیدا کی، حیوان کس نے پیدا کیے۔ فرمایا یہ پوچھتے پوچھتے حتی یقول لہو، یہاں تک کہ وہ آنے والا یہ بھی پوچھے گا من خلق ربک، معاذ اللہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ یعنی وہ باقی ہر چیز پر ربوبیت کو بھی قیاس کرے گا، باقی یعنی مخلوقات پر خود خالق کو بھی قیاس کرے گا کہ لوگوں کی پہلے روٹین بنائے گا، جب ہر شے کا خالق ہے، زمین کا بھی خالق ہے، آسمان کا بھی خالق ہے، نباتات کا خالق ہے، جمادات کا خالق ہے، تو پھر وہ اسی میں آ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہے گا من خلق ربک، معاذ اللہ پھر تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو سرکار فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، جب وہ یہاں تک پہنچ جائے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے اس کو دفع کرو، تعوذ پڑھو۔ یہ کوئی ریسرچ نہیں، یہ کوئی سائنس نہیں، یہ کوئی نالج نہیں۔ آج جس کو کچھ نام نہاد ریسرچ اور سائنس کے نام پر ایسے سوال اگلتے ہیں یا اگلواتے ہیں یا ایسی باتیں کرتے ہیں جس طرح کہ یہ سارا فطور اس امر جلیل نے کیا ہے، یہی سرکار نے اس بات سے روکا تھا کہ وہ تخلیق کے مسئلے میں خالق کو مخلوق کے اوپر قیاس کرنا شروع کر دیں گے، اور وہ شیطان ہوگا انسان کی صورت میں۔ اور اس کو اگر کوئی یہ نام دیتا ہے کہ ذہن کھولا جا رہا ہے اور سوال کرنا بڑا اچھا ہوتا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہاں جب ایسا سوال ہوگا تو وہ سوال کرنے والا کبھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، شیطان تو ہو سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی اور فرمایا وہ پوچھے گا من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے بنایا ہے۔ تو اس طرح کر کے لوگوں کے ذہن پائزن کرے گا کہ جب باقی سب چیزوں کا کوئی بنانے والا ہے تو معاذ اللہ پھر رب کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا۔ تو اللہ کے ازلی ابدی دائمی ہونے پر وہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرے گا۔ باقی ہر چیز تو عدم سے وجود میں آئی ہے، مگر ہمارا اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے موجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس پر نہ عدم آ سکتا ہے، نہ آیا ہے، نہ آئے گا، وہ حی قیوم ہے۔ اب یہ ذہن دے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صفات قرآن میں آ گئیں، میرے فرمان میں آ گئیں، ان کو مانتے ہوئے آگے اپنی طرف سے کوئی سائنس مت بناؤ، اس سلسلے میں رستے مت نکالو، کیونکہ آگے پھر گمراہی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو حدیث مروی ہے مسلم میں، اس کے اور بھی کئی الفاظ موجود ہیں۔ جو 212 نمبر پہ حدیث ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، فرمایا لا یزال الناس یتساءلون، لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے، سوال جاری رہیں گے۔ صحیح اچھے سوال کی تعریف بھی ہے، سوال نصف علم بھی ہے، مگر سوال جہنم کا رستہ بھی ہے۔ لا یزال الناس یتساءلون، لوگ ہمیشہ سوال کرتے رہیں گے، سلسلہ سوال کا جاری رہے گا۔ کب تک؟
فرمایا یہاں تک کہ یہ سوال بھی ہوگا، حتی یقال، یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا ھذا خلق اللہ الخلق، یہ مخلوق تو رب نے پیدا کی، فمن خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا معاذ اللہ، یہ سوال بھی ہوگا لوگوں کے اندر۔ فرما فمن وجد من ذلک شیئا، جس زمانے میں ایسی بات ہونے لگے اور اس سے کوئی یہ سوال کرے، فلیقل آمنت باللہ، تو اگلا بندہ یہ لفظ بول لے آمنت باللہ، کہ میں تو اللہ پہ ایمان لایا ہوں، میرا اللہ پہ ایمان ہے، میں تیرے سوال کو نہیں سنوں گا، میں تیری مجلس سے واک آؤٹ کرتا ہوں یا تو میری مجلس سے نکل جا۔ فلیقل آمنت باللہ، یہ بولنے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو اس بنیاد پر یہ جتنے بھی بکواس ہیں عمر جلیل کے میڈیا کے اوپر، یہ چونکہ سندھی کے ترجمے کے ساتھ بھی ان کو پیش کیا جا رہا ہے، تو جتنے بھی سننے والے ہیں ان کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 14 صدیاں پہلے کا حکم ہے کہ جب بھی یہ کوئی بات اس کی سنو تو کہو آمنت باللہ۔ آپ سارے میرے ساتھ مل کے کہیں آمنت باللہ، آمنت باللہ، آمنت باللہ، کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں جو احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، جس کی صفات سے قرآن بھرپور ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس سلسلہ میں ایک، چونکہ یہ تھی غیب کی خبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر دے رہے تھے کہ ایسا ہوگا، مستقبل میں ایسا ہوگا کہ سوال کرتے کرتے یہ بھی سوال ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب محفل میں بیٹھے تھے تو سرکار فرماتے یأتی الشیطان احدکم، تم میں سے ایک کے پاس ایسا شیطان آئے گا، اور دوسرا فرمایا کہ ہمیشہ سوال جاری رہے گا۔ تو اس میں ایک جہت تو حدیث سے یہ پتہ چلی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے سمیت جتنے لوگ ہیں انہیں بھی کسی ایسے سائل کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ سرکار انہیں معین کر کے فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان آئے گا اور وہ یہ سوال کرے گا، اور دوسرا پھر امت کے لیے قیامت تک کے لیے جو آزمائش تھی اس کا ذکر کیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لحاظ سے جو ہم اہل سنت و جماعت کا علم غیب کا عطائی علم غیب کا عقیدہ ہے، اس کا بھی یہاں اس بات اگلی حدیث میں کہ جو خبر دی تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیٹھے ہوئے لوگوں تم میں سے کسی کے پاس، ایک کے پاس شیطان آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے اندر وہ موقع دیکھ لیا اور کہا کہ سچ فرمایا تھا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے پہلے ہی مجھے متنبع کر دیا تھا۔ یہ حدیث بھی کتاب الایمان کے اندر مسلم شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر 215 ہے، جس میں لکھا ہے ان ابی ہریرہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لا یزالون یسألونک، لوگ تجھ سے مسلسل سوال کرتے رہیں گے، تجھ سے، یا ابا ہریرہ لا یزالون یسألونک، لوگ ہمیشہ تجھ سے پوچھا کریں گے، حتی یقولوا، یہاں تک کہ وہ کہیں گے ھذا اللہ فمن خلق اللہ، کہ یہ اللہ کی شانیں تو ہم نے پڑھی ہیں اور کہ یہ ساری کائنات کا خالق ہے، بتاؤ پھر اللہ کا خالق کون ہے؟ معاذ اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ جو آج کئی سکولوں کے اندر بھی کوئی بے وقوف قسم کے ٹیچر جو ہے وہ کہ اللہ کی عمر کتنی ہے بتاؤ، اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں لوگ بچوں کے سامنے پیش کرنا، بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ حدیث میں نے سرکار سے سنی ہوئی تھی، فبین انا فی المسجد، اس دوران کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا، اذ جاءنی ناس من الاعراب، کچھ بدو میرے پاس آ گئے، فقالوا یا ابا ہریرہ ھذا اللہ فمن خلق اللہ،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی زندگی پائی ہے، حدیث آگے روایت کی ہے، ابھی زندگی میں کہتے ہیں کہ کچھ بدو آ گئے، جب میرا فتویٰ چلتا تھا اور دنیا دور دور سے آ کے ابو ہریرہ کو ڈھونڈ کے مسئلہ پوچھتی تھی، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ وہی لفظ ہو جو سرکار نے بولے تھے، ہاذ اللہ فمن خلق اللہ، کہ یہ اللہ ہے تو اللہ کو معاذ اللہ کس نے پیدا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب انہوں نے پوچھا فآخذ حسن بکفہ فرماہم، ابو ہریرہ جو مسئلہ پوچھنے والوں کو کہتے تھے مرحبا بطالب العلم، کہ میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں کہ دین کا مسئلہ پوچھنے آئے ہو، لیکن یہاں کیا کیا؟ آپ نے مٹھی میں سنگریزے پکڑے، فآخذ حسن بکفی فرماہم، ان پوچھنے والوں کو وہ کنکریاں ماریں، ثم قال قوموا، اٹھ کے چلے جاؤ، قوموا چلے جاؤ، صدق خلیلی، سچ فرمایا تھا میرے محبوب علیہ السلام نے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم، یعنی آپ نے خبر دی ایسا ہوگا اور وہ ہوا، اس کی پھر گواہی دے کر حوالہ بھی دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں راوی ہوں اس حدیث کا کہ ایسا مستقبل میں ہوگا، تو دیکھو میرے سامنے ہی ہو گیا ہے۔ اگرچہ بعد کے قیامت کے واقعات فتنے ان کا ذکر بھی حدیث میں ہے، لیکن جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر یہی سوال کیا گیا، تو آپ نے ان کو کنکریاں ماری۔ تو کچھ وہ طلباء ہیں سوال کرنے والے کہ حکم ہے کہ ان کو مرحبا کہو، اور کچھ یہ شیطانی سوال ہیں کہ جن کے لحاظ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نرم مزاج بندہ بھی غصے میں آ گیا، اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا قوموا، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، انہیں کنکریاں ماری اور فرمایا کہ مجھے پہلے ہی خلیلی میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں متوجہ فرما دیا تھا۔ تو آج اس جہالت کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کی ادب میں بڑی خدمات ہیں۔ اگر یہ ادب ہے تو پھر بے ادبی کیا ہوگی؟ یہ علم ہے تو پھر جہالت کیا ہوگی؟ یہ تصوف ہے تو پھر شیطانیت کیا ہوگی؟ اور اتنی کھلی چھٹی کے علل اعلان بہت بڑے مجمع کو ساتھ ساتھ گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے جو حفوات خرافات ہیں، اس نے کس قدر قرآن کی مخالفت کی، تو آگے سزا کے اندر جا کر اس بات کا مسئلہ ہے کہ اس کی سزا کیا ہے، کہ اس نے کتنی آیات کو رد کیا اور کتنی آیات کی برملا اس نے توہین کی، استہزاء کیا، مذاق اڑایا۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کا علوم الہی کے لحاظ سے جو انداز ہے، یہ کہتا ہے کہ چونکہ اس کو معاذ اللہ ماں نے جنم نہیں دیا تو اسے کیا پتا کہ ماں کیا ہوتی ہے اور ممتا کیا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ انعام کے اندر وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، ذاتی طور پر اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے خشکی میں کیا ہے، سمندروں میں کیا ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کائنات کے کسی کونے میں جو پتا بھی درخت سے جدا ہو کے گرتا ہے، رب کو پتا ہے کہ فلاں جزیرے میں فلاں درخت کی فلاں شاخ سے فلاں پتا نیچے گرا ہے، اس کا اتنا علم ہے۔ وَلَا حَبَّ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین کے اندھیروں کے اندر کہیں جو دانہ گرا پڑا ہے رب اسے جانتا ہے، اور رطب و یابس میں، خشک و تر میں جو کچھ ہے رب ذوالجلال کے علم میں ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور فرمایا رب ذوالجلال نے سورہ سجدہ کے اندر ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، رب جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، رب جانتا ہے رحموں میں کیا ہے۔ آج ما فی الارحام کے علم کی نفی کے ساتھ یہ مجمع عام میں
ٹھٹھا اور مذاق کر رہا ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے، ممتا کیا ہوتی ہے، کیونکہ ماں نے جنم نہیں دیا تو جنم جو ماں سے لیتا ہے اس کو وہ پتہ نہیں جو پتہ خالق کو ہے، اور جس انداز میں وہ جانتا ہے اور جو اس کا حکم اور اختیار چلتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا اور کس زمین پہ وہ مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، رب ذوالجلال علم والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ جو تخلیق کے مسائل ہیں ان کے لحاظ سے اتنی واضح گفتگو کی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے سورہ زمر کے اندر خلقکم من نفس واحدہ، رب نے تجھے ایک جان سے پیدا کیا، ثم جعل منہا زوجہا، اسی سے اس کی زوج کو بنایا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُم فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، رب تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے، کیسے؟ خلقم من بعد خلقن، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، یعنی بچہ اس کو تو شعور پیدا ہونے کے بعد کئی سال جا کر آتا ہے، لیکن جن جن مراحل سے گزار کے رب نے اسے ایک پانی کے قطرے سے بوٹی بنا کر اور اس سے آگے اس کی اعضاء بنا کر اور پھر روح پھونک کر اس کو بنایا ہے، یہ تو رب ذوالجلال جانتا ہے۔ ایمبریالوجی کے جتنے مراحل ہیں خالق کائنات جل جلالہ نے ان کی طرف اشارہ کیا، اور وہ حقائق قرآن مجید برہان رشید کے اندر بیان کر دیے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے خلقم من بعد خلقن، ایک تخلیق کے بعد دوسری، کیا مراد ہے؟ امام سیوطی لکھتے ہیں نطفن ثم علقن ثم مدغن، کہ پہلے نطفہ کی شکل تھی، پھر علقہ کی شکل تھی جمع ہوا خون، پھر مدغن بوٹی کی شکل تھی، فی ظلمات ثلاث، یہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتا رب نے تجھے 3 اندھیروں میں بنایا، تمہارا مادہ جو کچھ بھی مٹیریل تھا وہ 3 اندھیروں میں تھا، تجھے اس کی کوئی خبر نہیں۔ اندھیروں کے اندر رب کو پتا تھا کہ تجھے کیسے بنا رہا ہے۔ فی ظلمات ثلاث، وہ 3 اندھیرے کیا ہیں؟ ہی ظلمت البطن، ایک تو ماں کی پیٹ کا اندھیرا ہے، پیٹ کے اندر، دوسرا ظلمت الرحم، رحم کا اندھیرا ہے، تیسرا ظلمت المشیمہ، کہ وہ تھیلی جس کے اندر بچہ ہے وہ باریک پردہ رحم کے علاوہ رحم کے اندر، اس کے فرمائیے 3 اندھیروں میں رب نے تمہاری تخلیق کی ہے، تم کیسے باتیں کر سکتے ہو؟ اللہ فرماتا ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمیں مثالیں دیتے پھرتے ہیں اور اپنی تخلیق کو بھول گئے ہیں، اور یہ میری قدرت کے مقابلے میں باتیں لا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، یعنی یہ بیان کر کے کہ رب نے تجھے خلقم من بعد خلقن پیدا کیا، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر، 3 ظلمتوں کے اندر، تمہاری ماں کا پیٹ ایک وہ پردہ، پھر رحم کا، پھر اس کے بعد کا پردہ۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، جو اس طرح اندھیروں کے اندر بنائے اور نقش و نگار کی کوئی کا مقابلہ نہ کر سکے، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے تمہارا رب، لہ الملک، اس کے لیے ہے ملک، لا الہ الا ہو فانا تصرفون، کہاں تم ڈگمگاتے پھرے جا رہے ہو، کیسے تم پاگلوں والی باتیں کرتے ہو؟ رب ذوالجلال کے نظام اور تخلیق کے مقابلے کے اندر، اور رب ذوالجلال کے لحاظ سے یہ کہہ رہے ہو کہ اسے پتہ نہیں، پتہ ہوتا ماں کا تو پھر 14-15 نبی عورتوں میں بھی بنا دیتا معاذ اللہ۔ اسے جس نے
ماں کی ماں کی ماں کی ماں کی ماں کیوں پیدا کیا؟ ربکم و رب آبائکم، وہ تمہارا رب، تمہارے آبا کا رب، کہ ایک پانی کے قطرے سے اس نے اپنی قدرتوں سے پیدا کیا، وہ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ رب چونکہ وہ ماں سے پیدا نہیں ہوا تو اسے پتہ نہیں ہے، میں نے اس کو الجھن میں ڈال دیا، وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکا، کہتا معاذ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ سارے جھوٹ اللہ کے بارے میں اس نے افترا کر کے اس طرح کی بولے، اور خالق کائنات جل جلالہ کی قدرت بول رہی ہے اگر تجھے ماں اور ممتا کا اتنا ہی پتا ہے تو پھر تم خود عورت کیوں نہیں بنے؟ اگر تم نبوت عورتوں کو دلوانا چاہتے ہو، تمہارے نزدیک ان کی ایک ترجیح ہے، اور تم چونکہ ماں سے تم نے جنم لیا ہے تو پھر یہ تم ایسا کیوں نہ کر سکے کہ تم عورت ہوتے؟ تم ایسا کیوں نہ کر سکے کہ تم آج سے 5 صدیاں پہلے ہوتے؟ ایسا کیوں نہ کر سکے کہ آج سے 5 صدیاں بعد ہوتے؟ تم ایسا کیوں نہ کر سکے کہ اپنی ماں کو زندہ رکھ لیتے؟ تم ایسا کیوں نہ کر سکے کہ اپنے باپ کو زندہ کر لیتے؟ تم ایسا کیوں نہیں کر سکتے کہ کھانا کھانے کے بعد تم قضاء حاجت نہ کرو؟ اپنی حالت تو دیکھو جب تمہیں ٹوائلٹ میں جا کر یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کا نظام نہ چلے تو تم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کی کوئی الجھنیں نہیں ہیں، اس کے لیے کوئی مسائل نہیں ہیں، اس کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن فیکون، کن کہنے میں ہی وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کن بھی صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ وقت اتنا بھی نہیں لگتا جتنا کن بولنے میں لگتا ہے۔ اس سے پہلے چیزیں مارز وجود میں آ جاتی ہیں اور تم اس کی الجھنے معاذ اللہ بیان کرتے ہو۔ وہ کہتا لا یعود حفظہما، کتنے ہیں آسمان، کتنی ہیں زمینیں، کتنی ان کی وسعت ہے؟ فرمایا ان کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، کیونکہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند نہیں آتی، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ ان ساری عوارض سے پاک ہے کیونکہ وہ سبحان اللہ ہے۔ وہ جسم، جسمانیات، ترکیب، حادثات اور زوال، امراض، مغروبیت، ان ساری چیزوں سے وہ پاک ہے، اور اس پاکی کو اہل حق سبحان اللہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر یہ حقیقت واضح کی جو سرکار نے فرمایا ہے وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ، اللہ میں غور و فکر نہ کرو، کیونکہ تمہارے پاس سورسز ہی نہیں اس کو تم دیکھ سکو، دنیا میں دیکھنا تمہارے بس میں نہیں، اور تم کیا کر سکتے ہو؟ فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی لیکن ساری آنکھیں اس کے احاطہ میں ہیں۔ اب یہ وہ اس کا نظر نہ آنا یہ اس کا کمال ہے۔ باقی ہم میں سے کون ہے جو بیٹھا اور کہے کہ میں نظر نہیں آؤں گا، مجھے دیکھنے والے دیکھ کے دکھائیں؟ یہ ہماری کمی ہے، اس کا کمال ہے۔ اور آج اگر کوئی ایسا بے وقوف بولنا شروع ہو جائے، اس عمر جلیل جیسا کہے کہ میں معاذ اللہ اللہ سے افضل ہوں کہ وہ تو نظر نہیں آتا، میں نظر آتا ہوں، لیکن نظر آنا ایک کمال ہے، تو الوہیت ہے ہی ایسی، الوہیت اللہ ہونا، خدا ہونا مقام ہی ایسا ہے کہ جو مخلوق میں چیزیں شانیں بنتی ہیں وہاں اس کے شایان شان نہیں ہوتی۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں مخلوق میں، کسی کا ولد ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، یہ اس کے شایان شان ہے۔ مخلوق میں جو بیٹھے تو جگہ گھیرے، یہ اس کے شایان شان ہے۔ مخلوق میں جب ہمیں دیکھیں تو وہ نظر آ جائے، مگر اللہ وہ کامل ذات ہے کہ ساری آنکھیں چندھیا جائیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی سوائے ایک آنکھ کے، جو معراج کی رات ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین ذات کو دیکھا، تو
اس بنیاد پر یعنی یہ بتایا گیا کہ خدائی مقام ہی اتنا اونچا ہے، تم کہیں اینٹ گارے پہ، دیوار پہ، مصنوعات پہ اس کو قیاس کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا جب قریش مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو رب ہے یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، معاذ اللہ، امن ذہب ام من الفضہ، سونے کا ہے یا چاندی کا ہے؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ یہاں لکڑی سونے والی بات کا تصور بھی نہ کرو، وہ سونے کا بھی خالق ہے، چاندی کا بھی خالق ہے، لیکن وہ احد ہے، حی قیوم ہے، واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی ولد ہے نہ وہ کسی کا ولد ہے، کہ تم ماؤں کی باتیں کرتے ہو کہ میں ماں سے پیدا ہوا ہوں، یہ تیرے شایان شایان ہے کہ تو ماں سے پیدا ہو، لیکن جو اللہ ہو اس کی ماں نہیں ہوتی، جو اللہ ہو وہ مولود نہیں ہوتا، جو اللہ ہو وہ عدم سے وجود میں نہیں آتا۔ تم پہلے معدوم تھے، تم پہلے لاش ہے تھے، کچھ بھی نہیں تھے، پھر وجود ملا اور وہ پھر ختم ہو جائے گا۔ یہ تمہارے لیے ہے کہ تم رحم کے اندر ایک خون پی کر تم اپنی ولادت کے مراحل تک پہنچو۔ اللہ ازلی ہے، ابدی ہے، لم یلد ولم یولد۔ جب ایک مومن کو یہاں تک بتا دیا گیا تو یہ کس طرح کا جانور ہے یہ امر جلیل، اس کو کس طرح کوئی مومن کہہ سکتا ہے ان کفریات سے پہلے بھی کہ اس کو سورہ اخلاص کا نہیں پتا کہ سورہ اخلاص میں رب کا تعارف کیا ہے، اللہ کہتے کس کو ہے؟ یہ کہتا ہے کہ پھر رب کو چاہیے تھا کہ اپنے لیے معاذ اللہ مؤنث بناتا، اس نے مؤنث کیوں نہیں بنائی؟ تو اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جوڑ کا ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کی شان یہ ہے کہ اس کی زوجہ نہیں ہے، یہ اس کا مقام ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی وحدانیت ہے، یہ اس کی ابدیت ہے، ازلیت ہے۔ اور یہ عورت ہونا، پھر آگے اولاد ہونا، یہ تو ان کے ہیں کہ جہاں حدوث ہے، زوال ہے، فنا ہے، جہاں پر ختم ہو جانے کا سلسلہ ہے، جہاں پر مرض آتے ہیں اور پھر آگے تناسل کے لحاظ سے اولاد اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ رکھے گئے۔ فرمایا وہ ازلی ابدی ہے، اس کے لیے عیب ہے کہ بیوی ہو، اس کے لیے عیب ہے کہ ولد ہو، وہ محتاج نہیں کسی کا۔ اس بنیاد پر وہ عظمت، وہ اعلیٰ، اور قرآن مجید برہان رشید کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ انبیاء کے اندر اسی چیز کو واضح طور پر بیان کیا، اور رب ذوالجلال نے یہ حقیقت بیان کر دی۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہا کہ اللہ فرماتا ہے یہ ابو جہل کا ٹولہ کافر مشرک یہ کہتے ہیں کہ رب کی اولاد ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا سبحانہ، رب پاک ہے اس سے، وہی اولاد جو مخلوق کی شان ہے، اور خالق کہتا ہے میری شان ہے اولاد سے پاک ہونا۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے اولاد سے۔ بل عباد مکرمون، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں، اولاد نہیں، بلکہ عزت والے بندے ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے واضح کیا کہ رب کے لیے جو تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے وہ یہ چیزیں سامنے رکھ کے ہونا چاہیے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنا تعارف خود قرآن مجید میں کروایا، اور اس کے لحاظ سے بار بار سبحانہ سبحانہ بول کر یہ واضح کر دیا کہ وہ تمہارے پاس سورسز ہیں ہی نہیں کہ جن کی وجہ سے تم اپنی ذات پر اسے قیاس کرتے ہوئے اس کے لحاظ سے کوئی آگے معاذ اللہ فیصلے کرنا شروع ہو جاؤ۔
یا حکم بیان کرنا شروع ہو جاؤ۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس چیز کو بھی بیان کیا، فرمایا لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء، اگر اللہ ارادہ کرتا کہ وہ اولاد پکڑے، اس چیز کا اللہ ارادہ کرتا تو فرمایا وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، اگر ارادہ کرتا۔ آگے کیا ہے؟ فرمایا سبحانہ، اللہ پاک ہے اس سے کہ اس کی اولاد ہو۔ اگر اللہ چاہتا تو پھر بیٹیاں کیوں، بیٹے ہوتے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، وہ واحد ہے۔ اولاد ہونے سے بھی واحد میں وحدانیت میں فرق آتا ہے کہ اور جو ولد ہے وہ والد کی جنس کا ہوتا ہے، تو پھر آگے کئی تنقیصیں لازم آتی ہیں۔ تو اس بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ نے اس انداز میں بھی اس چیز کو رد کیا قرآن مجید برہان رشید کے اندر کہ فرمایا رب ذوالجلال نے اس معاملہ کے اندر تم کیسے اس کے لیے یہ قول کرتے ہو کہ اس کی اولاد ہے؟ بدیع السماوات والارض، پیدا کیا ہے اس نے زمین و آسمانوں کو، یعنی اتنی مہارت ہے اس کو، پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا، یہ ہے بدیع ہونے کا مطلب۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد، ادھر تو زمین و آسمان کا خالق ہے اور ادھر فرمایا اس کا ولد کیسے ہو، اس کی اولاد کیسے ہو؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو بیوی ہی نہیں ہے۔ ولم تکن لہ صاحبہ، جب یہ قرآن کہہ رہا ہے تو یہ امر جلیل اس حکم کے مقابلے میں آگے رب ذوالجلال کا مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ رب کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کی بیوی نہیں ہے، اور جو چھڑا چھانڈ وہ لوگ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں معاذ اللہ۔ تو اللہ نے اپنی یہ شان بیان کی، اور یہ شخص قرآن کا رد کر رہا ہے، قرآن کی آیت آیت کا رد کر رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے نفی کی ولد کی، نفی کی بیوی کی، فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صاحبہ، اللہ کی صاحبہ نہیں ہے، اللہ کی بیوی نہیں ہے، جب بیوی نہیں تو ولد کیسے ہوگا؟ اور فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن پیدا اس نے ہر شے کی ہے، لوگوں کے لیے کروڑوں کی کروڑوں بیویاں، وہ ہر چیز پیدا اس نے کی ہے، لیکن اپنے لحاظ سے اس کی شان وراء الورا ہے، اور انسانی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو جو چیزیں اللہ نے ازلی کلام میں اس وقت قریش مکہ اور کفار کے رد میں فائنل قرآن میں بیان کر دی، آج کس کی مجال ہے کہ وہ آگے دم مارے؟ کس کی حیثیت ہے کہ وہ پھر اس پر مذاق اڑائے مجمع میں لوگوں کے اندر بیٹھ کر، اور پھر رب ذوالجلال کے بارے میں معاذ اللہ بد نصیب کے لفظ اور اس طرح کے لفظ بولے؟ ہم تو یہ کفار کے اندر بھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کسی کافر ملک میں کوئی ابو جال جیسا کافر بھی ایسا کہتا ہو، جس طرح کے کفریات اس شخص نے بکے ہیں، اور ابھی تک کسی کے کان پر جو ہی نہیں رینگ رہی۔ اور پھر افسوس ہے مجھے، وہ حکومت پر تو اپنی جگہ، مگر آج اس بات پر افسوس ہے، وہ سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے لحاظ سے ہم نے جو بیان کیا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصفیہ سے، وہ تو مسئلہ ختم نبوت تھا، توہین ہرگز نہیں تھی، اور نہ بھی کوئی قیامت تک ثابت کر سکتا ہے۔ تو وہاں کس کی انگیخت پر کچھ پیر اٹھے، کچھ گدوں والے اور کچھ گدیوں والے، اور اسمبلیوں میں قراردادیں منظور ہوئیں کہ ہم بیٹے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، حالانکہ یقیناً وہ ان کے عمل سے ناراض تھیں کہ یہ ان پر بہتان باندھ رہے تھے، مگر میں پوچھتا ہوں اللہ کا بندہ ہی کوئی نہیں اس دنیا میں؟ آج اللہ کو گالیاں دی گئیں برسر عام، کہاں ہیں وہ پیران طریقہ؟ کہاں ہیں وہ لوگ لیڈرشپ والے؟ کیوں نہیں آج جو شرعی طریقہ ہے اس کی طرف کوئی کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں نہیں بول رہے؟ افسوس
کہ جس وحدانیت کے لیے، جس ناموس کے لیے، اللہ کی جس شان کے لیے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں اللہ کے دین، اللہ کی شان کی سربلندی کے لیے اقتلوا، مجھے شہید کر دیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتلوا، پھر مجھے شہید کر دیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتلوا، پھر مجھے شہید کر دیا جائے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کیا کہ ناموس رسالت پر پہرا دینے والے ہی ناموس الوہیت پہ پہرا دیں گے، اور جب تمہارے نبی اس انداز میں خود تیار ہیں اور یہ اپنی ایک چاہت بتا رہے ہیں اللہ کے لیے اپنی جان دے دینا، تو پھر سرکار کے غلام اس سلسلہ میں کس حد تک ان پر فریضہ عائد ہوتا ہے اور کس حد تک ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میدان میں نکلیں۔ من سب نبیا فاقتلوہ، اس سے پہلا حکم جو من سب اللہ کا ہے، آج اس مملکت خداداد پاکستان کے اندر اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ جو نبی کو گالی دے جرم وہ بھی چھوٹا نہیں، اس کے خلاف بھی امت پر فرض ہے، اور ایسا فرض کہ جو ہر گھڑی فرض ہے۔ لیکن ٹیڑھی تقسیم کیوں ہے؟ اس کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کی الوہیت پر حملہ ہے، یہ حملہ اگر کوئی فرانس میں کرے تو پھر بھی حملہ ہے، سندھ میں کرے تو پھر بھی حملہ ہے، یہ کافر کرے تو پھر بھی حملہ ہے، کوئی نام نہاد مسلمان کرے تو پھر بھی حملہ ہے۔ اس بنیاد پر چونکہ جو بھی غلام نبی ہے وہی اللہ کا محبوب بندہ ہے، اور ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس ناموس کے لیے اتنا جذبہ رکھتے ہیں اور اس کے لیے اتنا متوجہ کر رہے ہیں، تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی یعنی اس چیز کو پیش نظر رکھیں۔ اور پھر یہاں اس گفتگو میں یہ چیز بھی میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جب یہ کہہ رہا ہے کہ 10-15 نبی کیوں نہیں رب نے بنائے، اور پھر اس چیز پہ اڑ رہا ہے کہ رب ذوالجلال اس نے باقی چیزوں کے جو جوڑے بنائے تو اپنا کیوں نہیں بنایا؟ اسے پتہ نہیں کہ رب ہوتا کون ہے۔ قرآن مجید کا 17واں پارہ سورہ انبیاء، اللہ فرماتا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، فرمایا کائنات میں ایک ذات ایسی ہے جس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ لا یسأل، اس سے سوال نہیں کیا جاتا کہ تو نے یہ کیوں کیا، تو نے یہ کیوں کیا، تو نے یہ کیوں کیا۔ فرمایا جس سے یہ نہ پوچھا جا سکے اسے رب ذوالجلال کہتے ہیں، وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ خدا ہے۔ لا یسأل عما یفعل، اور اگر کوئی سوال تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، کون پوچھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بدبختی کی بنیاد پر اپنی طرف سے سوال بناتا ہے جس طرح کے اس امر جلیل ملعون نے بنائے ہیں، تو پھر وہ بتا رہا ہے لوگوں کو کہ میں منکر قرآن ہوں، میں قرآن کا باغی ہوں۔ وہ یہ لوگوں کو واضح کر رہا ہے کہ اس نے دین اسلام کے جو بنیادی اصول تھے ان کی طرف پشت کر کے معاذ اللہ ان سے بغاوت کر دی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے 22ویں پارے کے اندر رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے کہ مومن کا وتیرہ کیا ہے، مومن کون ہوتا ہے، مومن پر لازم کیا ہے۔ 22ویں پارے کے آغاز کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت ان کے لیے یہ جائز نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کسی مومن کے لیے اگر مومن ہے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ کوئی فیصلہ کر دے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کوئی فیصلہ کر دے اور یہ آگے سے اپنی رائے پیش کرے، یہ آگے سے اپنی بات پیش کرے۔
اگر ایسا کوئی کرے گا تو وہ مومن نہیں ہے۔ تو مجھے افسوس ہے اس پورے مجمع پر کہ وہ یوں کسی ٹھٹھا مذاق میں لگے ہوئے تھے، جیسے کوئی اپنے جیسا معاذ اللہ گرا ہوا کوئی دوست ہوتا ہے اور اس کے بارے میں لطیفے بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اس کا جلال، اس کا کمال، اس کا جمال، اس کی ذات، اس کی صفات، یہاں آداب ہیں۔ یہ تو سرکار کا صدقہ ہے کہ فوراً گرفت نہیں ہوئی، ورنہ وہ تو سب کو بندر اور خنزیر بنا دیتا، پورا مجمع جل کے راکھ ہو جاتا۔ تو اس بنیاد پر جس دھرتی میں، جس ملک کے اندر ایسا ہو رہا ہے، ہم کس منہ سے یہ کہہ سکیں گے کہ یہ کلمے کی بیس پہ بنا؟ اگر کل انڈیا میں کوئی ایسے بکواس کرتا ہے یا امریکہ فرانس میں کرتا ہے تو ہمارے احتجاج کا ہمارے پاس کیا جواز ہوگا جب وہ ہمیں یہ آئینہ دکھائیں گے؟ اگرچہ دنیا کے جس کونے کے اندر بھی اسلام کے خلاف کوئی بولتا ہے، قرآن کے خلاف کوئی بولتا ہے، ہمیں اقوام متحدہ کے کسی جواز کی ضرورت نہیں احتجاج کے لیے۔ ہر ملک ملک ماس کہ ملک خدائے ماس، ہر ملک ہمارا ملک ہے، کیونکہ وہ ہمارے خدا کا ملک ہے۔ تو کہیں بھی ہم توہین نہیں ہونے دیں گے دنیا کے کسی گوشے، کسی چپے پر، مگر یہ نام نہاد روشن خیالی، یہ لبرلزم، یہ پڑھے لکھے ابو جال، یہ انسانی روپ میں شیطان، ان کے خلاف آخر کب کوئی قدم اٹھایا جائے گا؟ دن دہاڑے آئے دن ایسی وارداتیں ہو رہی ہیں اور قانون خاموش ہے، قانون کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، قانون پر سکتہ طاری ہے۔ تو پاکستان کے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہے سب سے بڑی دہشت گردی، جو رب کو گالیاں دے، اس سے بڑا دہشت گرد کون ہوگا؟ ایسے دہشت گردوں کا خاتمہ اولین ضروری ہے۔ جو کچھ وہ بار بار مختلف طریقوں سے توہین کرتا رہا، قرآن مجید برہان رشید کی آیات کے ساتھ اس نے مذاق اڑایا۔ وہ کہتا ہے کہ رب یہ کیوں کہتا ہے مجھ سے مانگو؟ تو اسے یہ خبر نہیں کہ رب ذوالجلال کے امر کن سے کائنات کا نظام چلتا ہے، اور اس کا حکم ہے قرآن مجید برہان رشید میں۔ وہ فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيب، تو بتا دو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہا جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یعنی یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس کا دروازہ بند نہیں، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ کہیں دورے پہ نہیں جاتا، یہ اس کا کمال ہے کہ وہ تھکتا نہیں، یہ اس کی شان ہے کہ وہ سوتا نہیں۔ وہ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی مانگے گا میں دوں گا، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ اب ادھر اس کی شان، اللہ کی شان، اور اس کے نزدیک نقص، ادھر قرآن اور اس کے نزدیک اس کے خلاف یہ بدتمیزی کا طوفان۔ یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کس طرح ہماری اس کتاب مبین کے خلاف بغاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہا تمہارے رب نے مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا، مجھ سے دعا کرو۔ اب یہ تو ہماری شان ہے اس امت کی، پہلے صرف نبیوں کے لیے اللہ کی فرمائش ہوتی تھی مانگو میں دوں گا، صرف نبیوں کو، کسی نبی کی امت کا یہ مقام نہیں تھا۔ حضرت کعب احبار کہتے ہیں، ابن کثیر میں ہے کہ رب نے سرکار کے صدقے پوری امت کو ہی کوٹا دے دیا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہا تمہارے رب نے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ تو یہ شخص کس قدر
دین کا دشمن ہے، امت کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، بیک وقت کتنی لعنتوں کا یہ مستحق ہے کہ اس نے امت کے امتیازات بھی ٹھکرائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو انعامات ہیں ان کے خلاف یہ باتیں کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آیات، ان کے ساتھ ساتھ اب میں اس شخص کے لحاظ سے جو حکم بنتا ہے وہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک حدیث شریف سے رب ذوالجلال کی عظمتیں جو اس کے خرافات کے مقابلے میں حقیقت کی ترجمانی کرتی ہیں، مسلم شریف میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کلکم جائے الا من اطعمتہ، فرمایا تم سارے بھوکے ہو اگر میں نہ کھلاؤں۔ کلکم جائعن، کوئی سونے کے محل میں بیٹھا ہو، کوئی ارب کھرب پتی ہو، کوئی کتنا لینڈ لارڈ ہو، اللہ فرماتا تم بھوکے ہو۔ کلکم جائع الا من اطعمتہ، مگر وہ کھاتا ہے جسے میں کھلاتا ہوں، اگر میں نہ کھلاؤں تو کسی کے کنٹرول میں رزق نہیں، وہ نہیں کھا سکتا۔ اور فرمایا کلکم عارن الا من کسوتہ، تم سارے ننگے ہو، کپڑے اسی نے پہنے جسے میں نے پہنائے ہیں، اگر میں نہ پہناؤں تو کوئی کپڑا نہیں پہن سکتا، یہ اس کا اختیار ہے۔ اور عمر جلیل جیسے باغیوں کو تو ابھی یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لحاظ سے سرکار کا صدقہ ہے، ایسے لوگ بندر بننے سے بچے ہوئے ہیں، خنزیر بن جاتے۔ اللہ فرماتا ہے کلکم عارن الا من کسوتہ، تو یہ بندہ جب بول رہا تھا کپڑے پہن کے، اسے ڈوب مرنا چاہیے اگر ذرہ بھر بھی اس میں کوئی حیا ہے کہ رب فرما رہا ہے جو تو ابھی کھا کے آیا ہے اور مجھے گالیاں دے رہا ہے یہ میں نے ہی تجھے کھلایا ہے، ورنہ تو نہیں کھا سکتا تھا، یہ جو کپڑے پہن کے تو بیٹھا ہے یہ میں نے پہلائے ہیں، اگر میری قدرت نہ دیتی تو تو نہیں پہن سکتا تھا۔ اور خالق کائنات جل جلالہ نے یہ واضح کر دیا، یہ کہتا اللہ کی الجھنیں بڑی ہیں، اللہ کے مسائل بڑے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ذالک فی ملکی شیئا، اے لوگو اگر تم سارے اول سے آخر تک، جن بھی انسان بھی، فرمایا تم سارے اتقا بن جاؤ، اتقا سپرلیٹو ڈگری ہے تقوی کی، متقی ترین بن جاؤ تم سارے، تو پھر فرمایا ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، اس سے تم میرے ملک یا ملک میں کوئی اضافہ نہیں کر پاؤ گے، میں اتنا بے نیاز ہوں۔ یعنی یہ اس طرح کے بغوتر آج یعنی نماز روزے پر تدہیق سے، توہین سے دین پر، یعنی یہ شو کرتے ہیں کہ اللہ کو ہمارے سجدوں کی بڑی ضرورت ہے، اس کو بڑی حاجات ہیں، تو خالق کائنات کسی کا محتاج نہیں، غنی عن العالمین ہے، اور پھر اتنے متقی بن جاؤ تو میرے ملک میں کوئی اضافہ تم نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ فرمایا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما ناقص ذالک من ملکی شیئا، فرمایا اگر تم خدا نخواستہ سارے کے سارے جو سارے لوگوں میں سے فاسق و فاجر بندہ ہے اس کے دل پر تم سارے ہو جاؤ، پر رب کا تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے، وہ ایسا غنی عن العالمین ہے، اس کو تم کوئی کمی نہیں دے سکتے، ما ناقص ذالک من ملکی شیئا۔ اور پھر فرمایا یا عبادی لو ان اولکم
व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कामू फी सईद वाहिद। अगर पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक और पहले जिन से लेकर आखिरी जिन तक सारी इंसानियत और सारे जिन किसी बहुत बड़ी ग्राउंड में इकट्ठे हो जाएं, जितने दुनिया में अव्वल से मर चुके हैं, जो पैदा होंगे, सारे के सारे अल्लाह फरमाता है सब इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होके क्या करें? फसालूनी, मुझसे मांगे, मेरे मंगते बने, मुझसे दुआ करें। हर एक अपनी अपनी चाहत कि मुझे रब सोने के पहाड़ दे दे, कोई कहता है मुझे करोड़ों ऊंट दे दे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अल्लाह फरमाता है सालूनी, वो मुझसे सवाल करे, फ़अतयतु कुल्ला इंसान मसअलतहु, और मैं हर एक को ही उसकी मांग दे दूं, हर एक की जो तमन्ना है मैं उसकी पूरी कर दूं, वो जो मांगे। तो फिर फरमा मा नाका साजालिका मिम्मा इंदी इल्ला कमा यनकुसुल मिखयतु इज़ा उदखिलल बहर। फरमाया इतना ही मेरे खजाने में तो कमी होगी कि जिस तरह सुई को समुंदर में डबोकर बाहर निकाला जाए तो सुई से जो पानी लगेगा, ये भी मुहद्दिसीन कहते हैं हालांकि हकीकत में ये कमी भी नहीं होती, लेकिन लोगों को बताने के लिहाज से मेरे तो वो खजाने हैं, मेरे पास तो इतना है। तो ये अमर जलील जैसे मलऊन रब्बे जुल जलाल को मोहताज बताकर उसकी हाजात हैं, और वो ये कहता है कि मुझसे मांगो, और ये कहता है आगे से कि मैंने कहा तू खुदा ही रहे और तू वजीर आजम ना बन कि मैं तो इससे कोई ठेके नहीं लेना चाहता। इस तरह के बकवास करके रब्बे जुल जलाल की जात में फिर भी ये शख्स दंदनाता फिर रहा है पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर कि इसने हमारे अल्लाह को कितने ताने दिए, कितनी गालियां दी, कुरान की आयात का कितना इनकार किया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस कदर तौहीन की। ये जिन जिन आयात की तौहीन है, कुरान की तौहीन है, ये अल्लाह की तौहीन से पहले रसूल अल्लाह की तौहीन है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे पुरनूर पर उतरे हुए कलाम की तौहीन है। इस वास्ते ये एक बिल्कुल मुख्तसर सी झलक मैंने पेश की कि कहाँ ये गंदा कीड़ा है और कहाँ रब्बे जुल जलाल की शान है, और इसने किस हद तक खिलाफ वर्जियां की हैं और किस हद तक इसके जराइम हैं। अब यह है कि इस सिलसिला में सजा क्या बनती है। हजरत काजी इयाज शिफा शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, और मैं उलमा को कहूँगा कि ये चैप्टर भी जुमे पे बयान करें, और ये भी अज़हद ज़रूरी है। हमारे अकाबिर ने इस सिलसिला में कोताही नहीं की। देखो शिफा के अंदर बाब है, किस लिहाज से? बाब का उन्वान अलबाबु सालिस फी हुक्म मन सब्बल्लाह ताला, जिसने अल्लाह को गाली दी उसका क्या हुक्म है। जिसने अल्लाह को गाली दी, अल्लाह की तौहीन की, ना खुली छुट्टी दरबारे रिसालत में है, ना खुली छुट्टी दरबारे उलूहियत में है। और हमारे अकाबिर ने मसलन मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम आले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी हो, या वो हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी हो, वो दाता गंज बख्श हजवेरी हो, या हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हो, वो हजरत गौसे आजम हो, या हजरत इमाम आजम अबू हनीफा हो रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन, इन सारे लोगों ने तकदीस से उलूहियत पे भी पहरा दिया है, नमूस रिसालत पे भी पहरा दिया है। और हकीकत में ये हम पहले दिन से बताते आ रहे हैं, जब अकीदा तौहीद सेमिनार कर रहे थे या नमूस रिसालत सेमिनार कर रहे थे, कि अल्लाह के फजल से हमारी घुट्टी में है कि शान खुदाबंदी के पहरेदार भी हम हैं और शान रिसालत के वफादार भी हम हैं। इस बुनियाद पर अपना फरीजा समझते हुए आज ये आवाज ऐसे आलम में कि जब सख्ता तारी है, सन्नाटा छाया है, अल्लाह की तौफीक से रब ये कबूल कर ले, आखिरत के जवाब के लिए
ہم یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ باب من سب اللہ تعالی، اس کے لحاظ سے 295 کا جو قانون ہے وہ یقیناً آج جب بات ہوگی تو ملکی قانون کے لحاظ سے کریں گے۔ حالانکہ ہمارے ملک کے قانون میں پہلا قانون یہی ہے کہ جو بھی قانون ہوگا قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ اور جب کچھ لوگوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کہا تھا تو آپ نے کہا تم نے میرے رب کی توہین کی۔ آپ نے پہلے ان لوگوں کو قتل کیا، پھر ان پر لکڑیاں ڈال کے آگ لگائی، یعنی ان کی ہڈیاں اور بوٹیاں بھی جلا کے راکھ کی، تب جا کے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ کہا جا رہا تھا کہ صرف قتل کر دینا کافی ہے، یہ جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ مولا علی کہتے میرے اللہ سے جو میرا پیار ہے وہ میرا غصہ ٹھنڈا تب ہوگا جب میں ان کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا۔ تو 295 جو قانون ناموس رسالت ہے، اس قانون کے اندر ہی یہ بات ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو واجب القتل ہے۔ تو جو اللہ کے رسول کا اللہ ہے، جس کے رسول کی توہین اتنا بڑا جرم ہے، اس کی اپنی توہین کتنا بڑا جرم ہوگی۔ لہذا توہین رسالت کا قانون ہی توہین الوہیت کے جرم پر بھی بطریق اولا استعمال کیا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی شان، یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی ہمیں کوئی حد نظر نہیں آتی، لیکن آخر یہ حد ہے کہ آپ اللہ نہیں ہیں، اللہ کے عظیم بندے ہیں، اور اللہ تو پھر اللہ ہے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی توہین پر سزا موت ہے تو اللہ تعالیٰ کی توہین پر، اور یہ کوئی ایک توہین تو نہیں، یہ تو سراسر گالیاں ہیں، یہ تو زندیق ہونے کا ایک پورا پلندہ ہے، یہ تو اتنی سزائیں بنتی ہیں کہ بندہ بیان کرتا کرتا تھک جائے۔ اس بنیاد پر بھی سزا اس شخص کی قتل ہے کہ شفا شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث شریف موجود ہے، حدیث نمبر 2539، اور ادھر 597 صفحے پر شفا شریف کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں۔ اب جتنی تقریر سنی اس کے خرافات کے کچھ تذکرے کے بعد آیات میں نے کہا کہ جواب کے لحاظ سے آپ نے آیات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ اس نے کتنی آیات کا انکار کیا اور کتنی آیات کے خلاف اس نے بغاوت کی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من جہاد آیۃ من کتاب اللہ، جس شخص نے قرآن کی فقط ایک آیت کا انکار کیا، اس نے تو سینکڑوں کا کیا ہے، جس نے صرف ایک آیت کا انکار کیا، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، جس طرح کے امر جلیل ہے، جس نے مسلمان ہو کر قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی انکار کیا، فقد حل ضرب عنقہ، تو اس کی گردن مارنا حلال ہو گیا، یعنی اس کا سر اتارنا، کہ اس نے یہ جرم کیا۔ یہ حکومت کے لحاظ سے ہم حوالہ جات پیش کر رہے ہیں، 295 کو ڈائریکٹ لو تو پھر بھی، اور علیحدہ جو شریعت کے اندر سب الوہیت کے لحاظ سے قانون ہے اس کے لحاظ کو دیکھو، آیات قرآن کے انکار کو دیکھو، تو یہ سزا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہی ہے، اور اس شخص نے ایک آیت کا نہیں سینکڑوں آیات کا انکار کیا ہے، پھر توہین کی ہے، پھر گالیاں نکالی ہیں، رب ذوالجلال کو تنقیص کی ہے، تضحیک اور استہزاء اڑایا ہے رب ذوالجلال کی شان قدرت کا۔
اس میں ہمارے قانون کے اندر کچھ لوگوں کی ایک دوسری رائے چونکہ آ سکتی ہے، میں پہلے اس کا ذکر کر دوں۔ یہ دا پاکستان پینل کوڈ کے اندر 279 صفحے پر 295 بی اس میں یہ ہے، ڈیفائلنگ آف کاپی آف ہولی قرآن ہاؤ ایور willfully defiles, damages or desecrates a copy of the Holy Quran of an extract therefrom or uses it in any derogatory manner or for any unlawful purpose shall be punishable with imprisonment for life. یعنی توہین قرآن، توہین آیات کے لحاظ سے یہ جو 295 بی ہے، اس کے اندر قرآن مجید کے کسی ایک اقتباس، کسی ایک آیت، کسی ایک حصے کی جو توہین کرتا ہے یا اس سے کوئی توہین امیز کسی مقصد کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کو عمر قید کی سزا دی جائے گی، فار لائف۔ لیکن یہ میں ایسا کہنے والوں جو یہ پیش کریں عمر قید کے لحاظ سے، تو ان سے یہ درخواست کروں گا کہ اس مجرم کی سزا عمر قید نہیں ہے، بلکہ اس کی سزا سزائے موت ہے، چونکہ اس کا جرم اس شخص سے کہیں بڑا ہے جو یہ جو 295 بی کے اندر لکھی ہے، بلکہ یہ جرم 295 سی سے بھی کہیں بڑا ہے۔ اور اس کا حکم اگر نئے سرے سے قانون سازی نہیں کر سکتے، وہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا تو کوئی مشغلہ ہی اور ہے، تو یہ جو پہلے قانون سازی ہو چکی ہے وہ اس سلسلے میں کفایت کرتی ہے، کیونکہ ایک جو نچلے درجے کا اس کے مقابلے میں جرم ہے، جب اس کی سزا ایک طے شدہ ہے تو اس سے جو اوپر والا جرم ہے اس کے لیے یقیناً وہ سزا اس کے لیے کافی قرار پائے گی، من وجہ اگرچہ شریعت کے کئی ضابطے تو اس طرف بھی جائیں گے کہ اس کو پھر جلایا بھی جائے اور اس طرح کی صورتحال، بہرحال 295 سی اس پر لگائی جائے۔ اور اس سلسلہ میں تمام علماء و مشائخ کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے کہ اس ملک خداداد پاکستان کے اندر اگر ایسی باتیں ہوتی ہیں تو یہ لوگ ہیں امن کے دشمن، یہ لوگ ہیں جن کی کو بے لگام چھوڑا گیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کی سالمیت کے دشمن ہیں۔ ان لوگوں کی گفتگو کے بعد نظریہ پاکستان کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی، جن کے نزدیک مندر، مسجد اور گرجا ایک ہی چیز ہیں۔ لہٰذا ہمارے اداروں کو اس طرف خصوصی لحاظ سے متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ رب ذوالجلال ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنے دربار میں قبول کرے۔ اگر اس سلسلہ میں کسی کو مزید علمی لحاظ سے مواد کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو اس سلسلہ میں بھی پیش کرتے ہیں۔ ہمارا کام اس مسئلے کے لحاظ سے جو بھی روزانہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں امت کو باخبر کرنا، اور اس سلسلہ میں جو شرعی رہنمائی ہے جس حد تک ہم کر سکتے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف 3 بار پڑھ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہماری اس کاوش کو دونوں جہاں میں ہماری نجات کا باعث بنا۔ یا اللہ سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ رب ذوالجلال اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حق کا پرچم مزید بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ 4 اپریل کو بطریق احسن لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین بندہ ناچیز کی ساری بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل
حاضرین کے جتنے بھی رشتہ دار مرد و زن حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما۔ مفتی محمد عابد جلالی صاحب اور والدہ محترمہ مرحومہ کی بخشش فرما۔ والد محترم کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہم سب کو قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی